فیملی یعنی اپنا خاندان کسی بھی انسان کے لیے بہت بڑی عنایت ہوتا ہے۔ کوئی بھی دکھ تکلیف ہو یا پھر خوشی کا موقع ہمیں اپنا گھر والے یاد آتے ہیں، مگر دنیا میں کچھ حیرت انگیز پاگل یا سنگی فیملیز بھی ہوتی ہیں جنہیں دیکھ کر چھوٹے موٹے مسائل والی فیملیز بھی کہہ اٹھیں کہ شکر ہے ہماری فیملی نارمل ہے۔ کیا آپ نے کبھی دیکھا یا سنا کہ ایک شخص کی 3 درجن سے بھی زیادہ بیویاں ہیں، یا دنیا کی سب سے بڑی فیملی کے بارے جس میں 185 لوگ ہیں، یا ایسی فیملی جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں، یا ایسی فیملی جو حقیقت میں خنزیروں کی طرح رہتی ہے؟ آج ہم کچھ ایسی ہی عجیب و غریب فیملیز کے بارے میں جانیں گے جنہیں دیکھ کر آپ کو یقین ہی نہیں آئے گا کہ ایسی فیملیز بھی اس دنیا میں موجود۔ یہ ہیں جم باب ڈگر اور مشال۔ ان کے 19 بچے ہیں جن میں 9 لڑکیاں اور 10 لڑکے ہیں۔ اسی کارنامے کی وجہ سے انہیں ایک ٹی وی شو میں بھی بلایا گیا تھا۔ یہ لوگ خاندانی منصوبہ بندی کو غلط سمجھتے ہیں۔ یہ اس عیسائی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں جس میں خاندانی منصوبہ بندی کو غلط سمجھا جاتا ہے۔ اگر آپ کو ڈگر فیملی زیادہ بڑی نہیں لگی تو انڈیا کی ریاست میزورام کے زیونا چنا صاحب سے ملیے، جن کی 39 بیویاں ہیں، جن سے ان کے 94 بچے ہیں، یعنی سینچری سے بس 6 ہی کم ہیں۔ اس کے علاوہ ان کی 14 بہویں اور 36 پوتے پوتیاں اور ایک پڑپوتا بھی ہے۔ یہ سب ملا کر ٹوٹل 185 لوگ بنتے ہیں، جبکہ دنیا میں بے شمار گاؤں ہیں جن میں 100 سے بھی کم لوگ رہتے ہیں، یعنی اکیلے چنا صاحب بھی 2 گاؤں کی آبادی بنائے بیٹھے ہیں، جن کی فیملی دنیا کی سب سے بڑی فیملی ہے، جن کا نام گنیس بک آف ورلڈ ریکارڈز میں بھی درج ہے۔ یہ ساری فیملی 4 سٹوری بلڈنگ میں رہتی ہے جس کے 100 کمرے ہیں۔ بعید نہیں چنا صاحب سینچری پوری بھی کر لیتے، مگر زندگی پوری ہو گئی اور 74 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ یہ ہے چارلس مینسن، جو دنیا کے خطرناک ترین اور بدنام سیریل کلرز میں سے ہے۔ پہلے یہ میوزیشین ہوا کرتا تھا، پھر نہ جانے کیا دماغ میں آئی کہ سیریل کلر بن گیا۔ 1969 سے 1971 تک کئی بے گناہ لوگوں کو قتل کر ڈالا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کے اس عمل سے تباہی شروع ہو جائے گی، سب لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے لگیں گے، اور کئی لوگ اس کے اس بیہودہ پاگل پن میں شامل بھی ہوئے۔ انہی سب لوگوں کا نام مینسن فیملی پڑ گیا۔ یہ ہیں لیا بیننگھوف اور ایرو ڈریون، جو محبت کے دعوے دار ہیں۔ یہ دونوں ویمپائرز ہیں اور ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ یہ بازو پر بلیڈ سے کٹ لگا کر ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں۔ ان دونوں کی ملاقات ایک ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ہوئی تھی۔ تب یہ لیا نامی عورت ویمپائر نہیں تھی، مگر ایرو سے ملاقات کے بعد اسے بھی ویمپائر بننے کا شوق چرایا اور دونوں نے شادی کر لی۔ اب دونوں ایک دوسرے کا سچ میں خون پی کر پیاس بجھاتے ہیں۔ ان کا ماننا ہے کہ خون پینے سے ان کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ یہ ہے سائیکو ممی، اس کا نام ہے تھریسا نار۔ یہ اپنے بچوں کو بہت زیادہ گالم گلوچ کرتی، مارتی پیٹتی اور ٹارچر کرتی تھی۔ اس نے 4 شادیاں کی جو اس کے پاگل پن کی وجہ سے تھوڑے ہی وقت میں ٹوٹ جاتی رہی۔ چوتھی شادی ٹوٹنے کے بعد تو اس کے 2 ہی کام رہ گئے تھے، ہر وقت شراب پینا اور پاگلوں کی طرح گالیاں بکتے رہنا۔ یہ سارا غصہ اپنے بچوں پر نکالتی، انہیں کسی سے بھی ملنے نہ دیتی، گھر میں قید رکھتی، فون پر بھی کسی سے بات نہ کرنے دیتی، انہیں طرح طرح سے ٹارچر کرتی، سگریٹ سے جلاتی، کبھی چھری سے زخمی کر دیتی، جو ہاتھ میں آتا اس سے مارنے لگتی، حتیٰ کہ انہیں گن سے بھی ڈراتی۔ اس کے ظلم کا سب سے زیادہ نشانہ اس کی چھوٹی بیٹی سوزان نار بنتی۔ تھریسا اپنے دوسرے بچوں کو بھی ساتھ ملا کر اس چھوٹی بچی کو بہت زیادہ تنگ کرتی۔ وہ کہتی کہ سوزان ایک چڑیل ہے۔ اس ظلم سے تنگ آ کر بالآخر ایک دن سوزان بھاگ کر پولیس کے پاس پہنچ گئی، لیکن پولیس نے بچی کو پھر سے چڑیل ماں کے حوالے کر دیا، کیونکہ اس نے جھوٹ بولا کہ بچی کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ اور پھر ایک دن ظلم کی انتہا ہو گئی، تھریسا نے سوزان کو گولی مار دی۔ اس نے اس شرط پہ اقبال جرم کر لیا کہ اسے سزائے موت نہ دی جائے، تو اسے 2 بار عمر قید کی سزا دے دی گئی۔ درندگی اور پاگل پن کی ساری حدیں پار کر جانے والی اس روسی فیملی سے ملیے، جس میں میاں بیوی، ایک بیٹی اور ایک نواسی سمیت کل 4 لوگ تھے، سب کے سب ہی ڈاکو اور قاتل۔ ان سب نے مل کر 6 سال میں 30 لوگوں کو قتل کر ڈالا تھا، جن میں عورتیں، بچے اور 6 پولیس والے بھی شامل تھے۔ ان لوگوں نے کئی ڈکیتیاں اور لوٹ مار کی۔ یہ لوگوں کو مارنے سے پہلے انہیں خوب ٹارچر کرتے۔ بالآخر پولیس کے ساتھ ایک شوٹ آؤٹ میں شوہر مارا گیا اور بیوی زخمی حالت میں پکڑی گئی۔ اس نے بتایا کہ وہ فطرتاً ایک گینگسٹر ہے، پولیس سے نفرت کرتی ہے۔ اس نے سارے جرائم قبول کیے اور تفصیل سے بتایا کہ قتل کیسے کرتے تھے۔ آسٹریا کا فریٹزل کیس 2008 کا مشہور و معروف کیس تھا، جس نے ساری انسانیت کو اس وقت شرمسار کر دیا تھا جب الیزابتھ نے پولیس کو بتایا کہ اس کے گمراہ والد جوزف نے اسے 24 سال سے گھر کی بیسمنٹ میں قید کر رکھا ہے۔
और 24 साल से उसे टार्चर करता और उसका रेप करता आ रहा है। मालूम हुआ कि जोसेफ और उसकी बीवी रोजमेरी की एक बेटी थी, जिसे जवान होने पर उसने बेसमेंट में कैद करके बीवी को बताया कि वो खुद कहीं चली गई है। वो 24 साल तक अपनी ही इस बेटी का रेप करता रहा, जिससे 7 बच्चे हुए, जिनमें से 3 माँ के साथ वहीं कैद रहे। इनमें से एक बीमारी की वजह से फौत हो गया था, जबकि 3 को जोसेफ और उसकी बीवी पालते रहे, जिनके लिए जोसेफ ने एलिजाबेथ से जबरदस्ती अपनी फैमिली के लिए खत लिखवा कर उन्हें अपनी बीवी के हवाले किया था कि जैसे घर से बागी एलिजाबेथ ने भेजे हों, और बाकी के 3 एलिजाबेथ के साथ बेसमेंट में ही जवान हुए। आखिर जब उसकी 19 साला बेटी क्रिस्टन बीमार हुई तो एलिजाबेथ और उसके जवान बेटे ने जोसेफ को उसे अस्पताल ले जाने पर मजबूर कर दिया, जहां एलिजाबेथ ने बड़े टैक्ट से पुलिस को हकीकत बता दी। जोसेफ को उम्र कैद की सजा हुई। अमेरिका की इस फैमिली के हर मेंबर के पास बंदूक है। ये सब अमेरिकी हुकूमत के मुखालिफ हैं। ये खुद को आज़ाद मानते हैं। जॉन जो ग्रे इस खानदान के सरबराह हैं, जो इनके दादा हैं। इस खानदान की 15 साल से पुलिस और हुकूमत के साथ जंग जारी है। इनका कहना है कि ये किसी से नहीं डरते, आंख के बदले आंख, कान के बदले कान पर यकीन रखते हैं। ये अपनी ज़रूरत का गल्ला अपने इलाके में ही उगाते हैं और किसी को भी अपने इलाके में भटकने नहीं देते। ये आज की मॉडर्न दुनिया की सबसे अनोखी फैमिली है। इसके बारे जानना सुनना आपको बहुत नागवार लग सकता है, ताहम अपने इर्द गिर्द और दुनिया के बारे अच्छी बुरी मालूमात होनी चाहिए। मगरिब हम मशरिक वालों, बिलखुसूस मुसलमानों की छोटी छोटी बुराइयां भी बढ़ा चढ़ाकर, हत्ता के अच्छाइयों को भी बुराई बनाकर पेश करता है। तो हमारी नई जनरेशन, जिसकी अक्सरियत मगरिब की हकीकी तरक्की की बजाय चकाचूंद से बेजा की मुतासिर है, उसे इनके करतूत भी तो मालूम होने चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की इस अनोखी फैमिली के बारे पहली बार 2012 में मालूम हुआ था, जब लोकल पुलिस ने इसकी हकीकत खोली। इस फैमिली में दादा दादी, पोते पोतियाँ, माँ बाप, मामे चाचे, फुप्पो खाला, भाई बहन, बेटे बेटियाँ सब मिलाकर 40 से भी ज्यादा लोग हैं, जो दरअसल एक ही माँ बाप से हैं। मुरादों की तो समझ ही नहीं लगती कि कौन किसका क्या कुछ लगता है। ये सब एक दूर दराज के इलाके में एक ही घर में रहते हैं, जहाँ बिजली तक भी नहीं है। इस फैमिली का अनोखापन ये है कि इसमें कोई भी किसी के साथ भी जब चाहे जिनसी ताल्लुक कायम कर लेता है। इन ब्रीडिंग की वजह से इनके यहाँ नए होने वाले बच्चों में अक्सर कोई ना कोई माजूरी होती है। 20 साल की उम्र वाले 40 साल के लगते हैं। फैमिली सरबराह की 3 बेटियों से कई औलादें हैं, किसी से 13, किसी से 17, किसी से कुछ वालिद से, कुछ एक भाई से, कुछ दूसरे से। एक कहती है उसका वालिद भी वही है, उसकी माँ का भी और उसकी माँ की माँ का भी, हत्ता के पोतियों से भी बच्चे। पूरी कहानी की तफसील पढ़ते हुए सर चकरा जाता है। इस फैमिली का राज तब खुला जब इनके स्कूल जाने वाले एक लड़के ने अपनी क्लास फेलो से कहा कि उसकी सिस्टर हामला हो गई है, मगर समझ नहीं आ रही कौन सा भाई उसके बच्चे का बाप है। यहाँ से बात निकलते पुलिस तक पहुंची और तफ्तीश शुरू हुई। फैमिली के सारे मैच्योर उम्र के लोग पुलिस से झूठ बोलते रहे, मगर डीएनए ने सारा भांडा फोड़ दिया और जो कसर रहती थी यंग जनरेशन ने सब सच बताकर निकाल दी। तो ये थी इंट्रो में बताई गई खंजीरों की तरह रहने वाली फैमिली। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफिज।